آپ لوگوں کو کس نے کہہ دیا, آپ لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں فٹ کس نے کر دی کہ اگر ہم نے ٹاپر بننا ہے تو ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے, نمازیں نہیں پڑھ سکتے, صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے ہیں؟ کس نے کہہ دیا بھائی؟ آپ لوگوں کو یہ پٹی کس نے پڑھا دی؟ آج کے نوجوان کی سوچ پتہ نہیں کس طرح بن چکی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین پر اگر ہم عمل کرنے لگ گئے نا تو یا تو ہمیں دین کا ہی ہونا پڑے گا کہ ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہیں, اللہ اللہ کرتے رہیں اور ہم دنیا کو چھوڑ دیں, پھر یا تو ہم دنیا والی سائڈ پہ چلے جائیں, دنیا کما لیں جہاں پر پیسہ ہے, گاڑیاں ہیں, گھر ہیں. آپ کو بھی آپ کے کالج یا پھر یونی کے فرینڈز نے کہہ دیا ہوگا کہ یار یا تو اللہ والا بن جا, مولوی بن جا, یا تو بھائی ہماری سائڈ پر آ جا. کس نے بھائی تفریق ڈال دی ہے؟ کس بیوقوف بندے نے بھائی اس چیز کو ڈیوائیڈ کیا ہے؟ یہ باتیں وہ بندے کر رہے تھے جن کو بھائی دین کا الف بے بھی پتہ نہیں ہوتا, یا پھر ان لوگوں نے کبھی دین پر عمل کیا ہی نہیں ہوتا ہے. وہ اس طرح کی باتیں آگے آپ لوگوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو بدزن کر رہے ہوتے ہیں, یا تو دین کے ہو جائے یا پھر دنیا کے بن جاؤ. یہ بھائی نون سینس بات ہے کتنی. ہم نے اپنے اوپر خود سے یہ بوجھ کیوں ڈالا ہوا ہے کہ یا تو ہم ٹاپر قسم کے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں یا تو پھر ہم زاہد و عابد بن سکتے ہیں؟ یار اللہ اور اللہ کے رسول نے تو بھائی ہم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا, ہم نے خود سے بھائی اپنے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے. ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے اکثر وہ پائلٹس کو دیکھا ہوگا جن کی ایک آنکھ بالکل اندھی ہوتی ہے, ان کو ایک آنکھ سے اندھا بلایا جاتا ہے. تو ہماری جو دین اور ہماری جو دنیا ہے نا, یہ سمجھو کہ ہماری دونوں آنکھیں ہیں. اگر آپ ایک آنکھ سے بھی اندھے ہو گئے, آپ کو ایک آنکھ سے اندھا بلایا جائے گا. دنیا کی آنکھ بند کرو گے تو دین کا رستہ صحیح سے نظر نہیں آئے گا, دین کی آنکھ بند کرو گے تو دنیا کا رستہ صحیح سے نظر نہیں آئے گا. تو یہ دونوں آنکھیں بھائی اکٹھی ورک کرنی چاہیے. ہمارا دین اسلام کوئی یونیورسٹی کے بعد پارٹ ٹائم سٹارٹ ہونے والی جاب نہیں ہے, بلکہ دین کہتے ہیں دا کمپلیٹ سسٹم آف لائف کو. ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. دین اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کس ڈسپلن کے ساتھ جینی ہے. اسی کو دین کہا جاتا ہے. اسلام دنیا چھوڑنے کا تو نام نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کا دنیا میں حکم دیا. خود ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے با مقصد ہو کر زندگی گزاری اور اس کے ساتھ دنیاوی معاملات بھی کیے, اور اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے امت کو بھی یہی میسج دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے دین کے ذریعے با مقصد ہو کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اللہ اور اللہ کے رسول نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص ایک جگہ پر مصلی بچھا کر بیٹھ جائے اور سارا دن اللہ اللہ کرتا جائے, کوئی دنیاوی معاملات کس کو ہوش نہ ہو. بہت ناپسند فرمایا. اس کو کہا گیا کہ کوئی رحمانیت نہیں ہمارے دین میں. دین تو نام ہی اس چیز کا, دین کا مقصد ہی ہے کہ آپ نے دنیا میں نکلنا ہے, اپنے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے, زندگی جینی ہے, اللہ کے احکامات کو ماننا ہے, لوگوں کا سامنا کرنا ہے, دنیا کا سامنا کرنا ہے. تو میرا سوال ابھی بھی وہیں پر ہے کہ بھائی نوجوانوں کے دماغوں میں کس نے بھائی یہ کیڑا گھسیڑ دیا ہے کہ بھائی دین پر عمل کرو گے تو دنیا چھوٹے گی, اگر دنیا پر عمل کرو گے تو بھائی دین چھوٹے گا؟ کیا نون سینس بات ہے. ایسے کوئی بات کرتا نظر آیا نا, سیدھا بھائی اس کو لوجیکل دلائل دے کر سمجھا دیا کرو, جو میں نے بھی آپ لوگوں کو سمجھایا. میں آپ لوگوں کو جلدی سے کچھ پاورفل ہیکس بتانے لگا ہوں, پریکٹیکل, بیکاز آئی ڈونٹ لائک تھیوریز, آئی بلیو ان پریکٹیکل اینڈ ایگزیکیوشن. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پاورفل میتھڈ جو کہ وہ اپنی لائف میں پریکٹیکل عمل میں لا سکتا ہے وہ اس کی 5 نمازیں. نہیں پڑھتے بھائی پڑھنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دے کر ہم پر بہت احسان کیا ہے, یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. باہر کے انگریز لوگ نا بڑی محنتیں کرتے ہیں اپنی روٹین کو شیڈیول کرنے کے لیے, ٹائم بلوکنگ کا یوز کرتے ہیں, ان کو بڑی بھائی کھپنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دے کر ہمارا دن بانٹ دیا. سب سے پہلے آپ لوگوں کو نماز کو شیڈیول کے بیچ فٹ نہیں کرنا, بلکہ نماز کے اکارڈنگ, نماز کے مطابق آپ لوگوں نے شیڈیول ڈیزائن کرنا ہے. اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آپ کی روٹین کے بارے میں رف اسکیچ دوں تو کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ نے فجر سے لے کر ظہر تک اپنا پڑھائی کا ٹائم رکھنا ہے, کیونکہ فجر سے لے کر ظہر تک پیک ٹائم ہوتا ہے آپ کے دماغ کا. وہ جو کہتے ہیں نا گاڑی بالکل سپیڈ چل رہی ہے پیٹرول ڈالنے کے بعد, وہی سین ہے کہ آپ اٹھنے کے بعد آپ کا جو دماغ ہے بالکل بھائی فریش ہوتا ہے. آپ نے تب اپنے اس ٹائم میں اپنا ڈیپ ورک کرنا ہے, کیونکہ سائنس بھی کہتی ہے کہ فجر کے بعد جب انسان کام کرتا ہے, فوکس کرتا ہے, جو تھیٹا ویوز ہوتی ہیں وہ اچھے سے ریلیز ہوتی ہیں. بھائی سیکنڈ ٹیکنیک بہت ہی پریکٹیکل ہے, دی 1% نالج رول. آپ لوگوں نے بھائی دن میں 20 سے 25 منٹ, یا اگر یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو بھائی 15 منٹ ڈیلی کے آپ لوگوں نے دین کا نالج حاصل کرنے کے لیے لگانا ہے. کوئی آپ لوگوں نے نالجبل ویڈیو دیکھ لی, پوائنٹس بنا لیے, اس کے خالی دیکھنا بھی کافی نہیں ہوتا, دینی کتاب پڑھ لی, اس کے آپ لوگوں نے پوائنٹس بنا لیے, تو ڈیلی کا 15 سے 20 منٹ آپ نے دین کا علم حاصل کرنا ہے. آپ لوگوں کو میں بڑی کمال کی بات بتاتا ہوں کہ جس طرح دین کا علم انسان حاصل کرتا جاتا ہے نا, اس کے لیے دین پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے. آپ لوگ اس پر عمل کر کے دیکھنا ہے. ڈیلی کا بھائی دی 1% رول اپلائی کرنا ہے, ڈیلی کچھ پرسنٹ آپ نے علم حاصل کرنا ہے, 15 سے 20 منٹ آپ نے علم حاصل کرنا ہے. ڈیلی کرو گے بھائی یہ 15 منٹ کرتے کرتے آپ کا دین کے بارے میں جو علم ہوگا وہ ایسے شخص سے بہت زیادہ ہو جائے گا جو صرف اپنا ٹائم ریل سکرول کرتا رہتا ہے, فضول کاموں میں لگاتا رہتا ہے. تو 15 منٹ کچھ بھی نہیں ہے, اتنے میں تو بھائی ہم ریلز دیکھ لیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا, گھنٹہ ہم اسکرولنگ کر لیتے ہیں, ہمیں وہ پتہ نہیں لگتا. تو یہ 15 منٹ کچھ بھی نہیں. تیسری یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کبھی بھی نا یونیورسٹی میں کول بننے کے چکر میں اپنی ویلیوز کو ڈراپ نہ کرو. جو ہو بھائی صاف بتا دو, اور ایسے دوست بنانے کی کوشش کرو جو آپ کو خود بولیں کہ یار پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر کینٹین چلے جائیں گے, پھر گپے مار لیں گے, پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. اپنی ان ساری باتوں کو سمرائز کروں تو یہی ہے کہ بھائی ٹاپ کرو, ٹیک سیکھو, انٹرپرینور بنو, بھائی بزنس کرو, بھائی دنیا کے کام کرو, پیسہ کماؤ, جو مرضی کرو, مگر اپنی جڑیں, اپنی روٹس کو دین کے ساتھ مضبوط رکھو. ایک با مقصد اسٹوڈنٹ بنو, ایک با مقصد انسان بنو دنیا میں, ایک ایسا انسان جو دنیا والوں کے لیے مثال ہو,
اور آخرت کے لیے تیار ہو۔ کمنٹس میں اپنے خیالات کو ضرور ڈراپ کریے گا، میں ہر ایک کے کمنٹ کو پڑھوں گا بھی اور دل سے جواب بھی دوں گا۔